جس نے سب کے حقوق کو بیان فرمایا۔ بے شک باپ ہے تو اس پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اولاد ہے تو اس پر والدین کے کیا حقوق ہیں، بھائی پر بھائی کے کیا حقوق، بہن پر بہن کے کیا حقوق، اسلام نے سب کو ظاہری طور پر بیان فرما دیا۔ آج ہر انسان یہ شکایتیں کر رہا ہے، میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہے، میرا باپ مجھ پر شفقت نہیں کرتا، میرے حق کو ادا نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ آؤ حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بچوں پر والدین کے کیا حقوق اور والدین پر بچوں کے کیا حقوق۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من کان لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے۔ ایک باپ پر اس کے بچوں کے جو حقوق ہیں وہ یہ کیا؟ بچوں کا اچھا نام رکھے۔ والدین اپنے بچوں کے پہلے حق کو ہی صحیح طور پر ادا کریں۔ آج جب ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی، ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے، ہمارا مزاج بن چکا ہے، ہماری فکر بن چکی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں گے تو نیک لوگوں کے نام پر نہیں رکھیں گے، کسی ہیرو کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھیں گے، کسی دنیا دار کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں گے، کسی ایکٹر ناچنے کودنے والے کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں میرے امتیوں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ کیوں؟ کل قیامت کے میدان میں جب ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسے ماحول میں جب بندے کو رب کے حضور پیش کیا جائے گا تو بندے کا نام لے کر کے بلایا جائے گا، اس کے باپ کا نام لے کر کے بلایا جائے گا، اس کے باپ کا نام لے کر کے بلایا جائے گا۔ اس لیے اے لوگوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ کے یہاں اللہ اولاد کی نعمت سے بہرہ کرے آپ کو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْ۔ جب یہی بچے بالغ ہو جائیں تو والدین پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح کریں، اپنے بچوں کا کیا کر دیں؟ نکاح کر دیں۔ فَإِن بَلَغَ لَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر بچے بالغ ہوئے اور بالغ ہونے کے بعد ماں باپ نے ان کی شادیاں نہیں کی اور ان کے قدم گناہ کی طرف گئے تو جتنا گناہ بچے کو ملے گا جس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی گناہ بچے کے والدین کو ملے گا۔ آج عموماً دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں شادیوں میں کتنی تاخیر ہونے لگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جلدی اپنے بچوں کا نکاح کرو۔ کیوں نکاح جلدی کر دو گے؟ آپ کا بچہ جب نکاح کی زنجیر میں قید ہو جائے گا، اگر اس کے قدم گناہ کی طرف جانے والے رہیں گے، ہزار بار سوچے گا دنیا ہم کو کیا کہے گی، شادی ہو گئی۔ اگر ہم گناہ کی طرف گئے تو دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے۔ اس لیے اے لوگوں یہ دوسرا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں حدیث پاک کے ذریعے سے، جب بچے بالغ ہو جائیں تو جلد ان کی شادیاں کر دیا کرو۔ اور ایک چیز اور، آج شادی بیاہ اور نکاح کا جو معاملہ ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو مجھے موضوع دیا گیا۔ آج جب مومن کے ہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے، شادی کی تقریب ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مومن کے ہاں شادی ہے یا کافر کے ہاں۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہماری قوم نہ جانے کن کن گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے۔ نکاح کیا ہے؟ سرکار کی سنت ہے نا، تو سنت کو سنت سمجھ کر کے کریں تب تو اس پر اللہ اجر۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ طوائف ہمارے گھروں کے دروازوں پر ناچ رہی ہے، شادی
شادی کے موقع پہ گھوم رہی ہے. اللہ اکبر. نبی کی سنت ہم زندہ کر رہے ہیں نا, نبی کی سنت کر رہے ہیں نا, نبی کی سنت کے موقع پر یہ حرام کام, یہ حرام کام کیوں؟ بہت خوب, بہت خوب. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جن پیسوں کو آپ ڈی جے کے نام پہ لٹاتے ہو نا, جن پیسوں کو طوائفوں پر اڑا دیتے ہو, جن پیسوں کو پٹاخوں میں اڑا دیتے ہو, بچاؤ انہی پیسوں کو. اور بچانے کے بعد جب آپ کے گھر میں ایک شادی کی تقریب ہو, اسی پیسے کو لو مدرسہ دارالعلوم مظفر العلوم میں جاؤ, کسی غریب بچے کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد یہ کہو, اے میرے بچے یہ پیسہ لے لے, میرے بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے, میں اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں اتنا 1000 تجھے دے رہا ہوں, سال بھر کا تیرا خرچ ہے, ان پیسوں سے تو اپنی تعلیم مکمل کرنا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, وہ پیسے جو آپ نے ڈی جے میں اڑا دیے, وہ پیسے جو آپ نے طوائفوں پر اڑا دیے, اسی پیسے سے اگر غریب کی تو مدد کرے گا نکاح کے بعد, تو اللہ تیری شادی کو شادی خانہ آبادی بھی بنا دے گا اور تجھے 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرما دے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. میرے نبی فرماتے ہیں, جب میری امت میں برائیاں زیادہ ہو جائیں, بے حیائیاں زیادہ ہو جائیں, ایسے ماحول میں میرا کوئی امتی میری ایک سنت کو زندہ کر دے, اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اصلاح معاشرہ کانفرنس علامہ حامد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بدلیے اپنے معاشرے کے ماحول کو, بدلیے اپنی سوسائٹی کی تہذیب کو. نکاح یہ نبی کی سنت ہے تو خالص سنت سمجھ کر کے نکاح کریں. آپ کا دستور یہ ہے, آپ کسی بارات میں جائیں اور بارات میں اگر آپ کو کوئی مٹھائی کے ساتھ ذرا سا گوبر لگا کے دے تو آپ کا مزاج آسمان پر, اس نے میری عزت کی توہین کی ہے, اس نے میری عزت نہیں کی, یہ مٹھائی کے ساتھ گوبر دے رہا ہے. لوگوں یہیں پر رکو, ہمارا مزاج یہ ہے, ہم مٹھائی کے ساتھ ذرا سی لگی گوبر کو برداشت نہیں کرتے. وہ رب, نکاح نبی کی سنت ہے اور سنت یہ عبادت ہے. آپ ذرا سوچو, عبادت کو اگر آپ گناہوں کی گندگی سے پامال کریں گے تو کیا آپ کا رب اس عبادت کو قبول کر لے گا؟ کیا آپ کا رب اس کو قبول کر نہیں؟ آپ کا معاملہ یہ ہے, گوبر کے ساتھ ہم مٹھائی کو پسند نہیں کرتے, اللہ کے رسول عبادت کے ساتھ گناہ کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اس لیے اے لوگوں, خالص عبادت سمجھ کر نکاح کرو. دوسری بات, آج نہ جانے قوم مسلم کی کتنی بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں, نہ جانے قوم مسلم کی کتنی بچیوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا, نہ جانے کتنی بچیوں نے غیروں کے مذہب کو اپنا لیا. کبھی غور کیا, کبھی غور کیا کیوں ایسا کیوں؟ حالانکہ مذہب اسلام سے بہتر مذہب نہ آج تک کوئی مذہب آیا, نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے سارے مذاہب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ مذہب رب کا بنایا ہوا مذہب. لوگوں نے, ہماری قوم کی بچیوں نے غیروں کے مذہب کو کیوں اپنایا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس غریب باپ سے پوچھو جس کے پاس دولت نہیں ہے, جس کے پاس ثروت نہیں ہے, اللہ نے اس کو 3 بچیاں دی ہیں. اس غریب باپ سے پوچھو جب اس کی بچیاں پالی ہوتی ہیں تو اس کی راتیں کیسے گزرتی؟ وہ غریب باپ رات کی تنہائیوں میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے, بغیر جہیز کے ہماری بیٹی کا نکاح نہیں ہوگا. خدا کی قسم, ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ایک غریب باپ اب شادی کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی ہزاروں مرتبے سوچتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, بہترین نکاح وہ ہے جس میں فریقین کے درمیان کم خرچ ہو, جس میں فریقین کے درمیان کم خرچ. اور اب اس وقت ماحول کیا
اس وقت ماحول یہ ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ پیسے. اللہ کے رسول فرماتے بہترین نکاح وہ پیغام لو. اللہ کے رسول فرماتے بہترین نکاح وہ ہے جس میں فریقین کے درمیان کم خرچ ہو. میں عرض کر رہا تھا ایک غریب باپ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں یا 2 بیٹیاں دی ہیں, کمانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ اس غریب باپ سے پوچھو اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. اللہ اکبر. میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک غریب باپ ہے, بالغ 3 بیٹیاں ہیں, شادی کا وقت قریب ہو چکا ہے, نہ کوئی ظاہری مدد کرنے والا, نہ کوئی اور کسی چیز میں مددگار بننے والا. وہ غریب باپ پہلے اپنی زمین کو بیچ دیتا ہے, پہلے زمین کو بیچتا ہے, پھر جب شادی کا خرچ مکمل نہیں ہوا اپنے گھر کو بھی بیچ دیتا اور بیچنے کے بعد پھر ایک بیٹی کا نکاح کرتا. مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ سمجھو, اس وقت ہماری قوم کا حال یہ ہے ایک غریب باپ جب اپنی زندگی بھر کی کمائی کو خاک میں ملا دیتا ہے تب جا کر اس کی بیٹی کا گھر بسا کرتا ہے. ایک غریب باپ اپنی زندگی کی کمائی کو, اپنی پراپرٹی کو, اپنی زمین کو, اپنی جائیداد کو, یعنی غریب کا گھر اجڑتا ہے تب اس کی بیٹی کا گھر اس وقت یہ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے. لوگوں نہ جانے کتنی غریب بچیوں نے اسی جہیز کی لعنت کو سوچا, باپ کی غربت کو دیکھا. آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا, سوشل میڈیا پر پڑھا ہوگا, نہ جانے کتنی بچیوں نے ٹرینوں کی پٹریوں پر اپنی جان دے دی. کیوں؟ باپ غریب ہے, نکاح